ایک گناہگار کا عجیب و غریب واقعہ جو کہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مقاصد القلوب میں تحریر فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ بصرہ کے قریب ایک شخص رہتا تھا جو بہت ہی زیادہ گناہگار تھا، شراب پیتا تھا، تمام گناہوں میں ملبس رہتا تھا۔ اتفاق اس کا ایک دن انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد اس کی مٹی میں کوئی شرکت نہیں کرتا ہے، اس کی صرف بیوی نے اس کا پورا انتظام کیا اور 2 مزدور کیے، اور مزدور کرنے کے بعد اس کے مٹی کو جنازہ گاہ تک لے گئے، لیکن وہاں پر بھی کسی نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تب جا کر اس کی بیوی نے مزدوروں سے کہا کہ اس کی مٹی کو صحرا میں لے چلو اور وہیں پر اس کو دفن کر دیں گے۔ لہٰذا اس کو صحرا میں لے گئے۔ صحرا کے قریب ہی ایک پہاڑ تھا جس میں ایک بہت بڑے زاہد رہا کرتے تھے، یعنی کہ عبادت گزار رہا کرتے تھے، بڑے متقی و پرہیزگار تھے۔ وہ جنازے کے قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب اس کی خبر بستی والوں کو لگ جاتی ہے تو بستی کے کافی لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جب ایک پرہیزگار شخص ان کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے تو ہمیں بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ لہذا وہ تمام لوگ اس نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں۔ نماز جنازہ ہو جانے کے بعد پھر دریافت کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب ہوا کہ یہ جنازہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، لہذا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے۔ اس کی بیوی سے زاہد نے دریافت کیا ایسا کیا معاملہ تھا کہ اللہ پاک نے اسے بخش دیا؟ یہ تو بہت زیادہ گناہگار تھا، اس کے اندر کون سی ایسی خصلتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے معاف فرما دیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ صبح جلد اٹھتا، اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتا، وضو بناتا اور مسجد میں جا کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا۔ اس کے گھر میں 1 یا 2 یتیم برابر رہتے تھے، ان کی خیر خواہی کرتا، ان کے ساتھ شفقت کرتا، ان سے محبت کے ساتھ پیش آتا۔ تیسرا عمل اس کے اندر یہ تھا کہ جب شراب پی کر گھر پلٹتا اور جب نشہ اس کا افاقہ پاتا، نشہ کم ہو جاتا، تو پھر اسے ندامت حاصل ہوتی اور اپنے گناہوں پر بہت زیادہ احساس کرتا، اور اس کے بعد وہ زاہد سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں بخش دیا۔